الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، نئے مسائل جیسے پیدا ہوتے ہیں، ابھی کورونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کا یہ معاملہ 20 جون 2020 کی آج تاریخ ہے، اور جہاں ہم ہیں اس وقت بھی وہاں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اور جب لاک ڈاؤن ختم ہوگا تو انشاءاللہ مسجدوں میں نمازوں کی اجازت ہوگی، اور ابھی کئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسجدوں میں نمازوں کی اجازت ہے۔ لیکن ایک سوال ہمارے ساتھ ہے کہ مسجد میں جب آدمی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو کچھ لوگ باوضو ہو کر جاتے ہیں۔ ابھی تو مسجدوں میں وضو کے لیے اجازت نہیں ہے، آدمی گھر سے وضو بنا کے جاتے ہیں، تو مسجدوں کے دروازوں پر سینیٹائزرز رکھے جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر سینیٹائزرز مارے جاتے ہیں، تو کیا اس طرح سے ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس لیے کہ جو دوا ان کے ہاتھوں پر ماری جاتی ہے سینیٹائزر، اس میں الکوہل ہوتا ہے، تو کیا اس کا ہونا اس سے ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس کے جواب کے طور پر، یا ان کے جسم پر اگر سینیٹائز اگر کیا جائے تو کیا اس کی وجہ سے ان کا وضو ختم ہو جاتا ہے؟ تو میں نے اس سلسلے میں مناسب سمجھا کہ اس کی تھوڑی وضاحت کر دوں تاکہ ہمارے لیے آسانی پیدا ہو۔ سب سے پہلی چیز بات یہ آتی ہے کہ سینیٹائزر جس میں الکوہل کی مقدار ہوتی ہے اور یہ شراب جیسی چیز ہے، تو اس سلسلے میں علماء کہتے ہیں، جمہور یعنی علماء کا اختلاف ہے کہ شراب یہ نجاست ہے۔ نجاست ہے تو حسی ہے یا معنوی ہے؟ حسی کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر وہ جسم پر لگ جائے، کپڑے پر لگ جائے تو آپ کو دھونا پڑے گا، وہ چیز ناپاک ہو جائے گی۔ جمہور علماء نے کہا کہ شراب نجاست حسی ہے، مطلب وہاں چیز جگہ آپ کو دھونی پڑے گی۔ لیکن کچھ علماء نے کہا کہ نہیں، وہ جو شراب جو سینیٹائزرز میں ملائی جاتی ہے یا دواؤں میں ملائی جاتی ہے یا عطر میں ملائی جاتی ہے، یہ نجاست حسی نہیں ہے، اور اس لیے نہیں ہے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے جس کی وجہ سے ثابت کیا جا سکے کہ وہ شراب گندگی ہے۔ لیکن عام حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ شراب نجس ہے، رجس ہے۔ اگر آدمی شراب پیتا ہے تو اس کا رتی اور زیادہ صبح کا صبح حرام ہے، وہ تو عام حکم ہے۔ لیکن اگر وہ کپڑوں پر لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ ہاتھوں پہ لگ جائے اس کا کیا حکم ہے؟ دواؤں میں ملا دیا جائے اس کا کیا حکم ہے؟ عطر میں ملا دیا جائے بہت کم مقدار میں تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ کہا کہ وہ نجاست حسی نہیں ہے، اس سے وضو میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ چلیے دیکھتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مجھے اور آپ کو کیا مثالیں ملتی ہیں۔ مدینے میں شراب حرام ہوئی، صحابہ اکرام نے مدینے کی گلیوں میں شراب بہا دیا۔ اگر شراب نجاست ہوتی، گندگی ہوتی، تو مدینے کی وہ گلیاں جو ریت کی تھیں، معمولی تھیں، صحابہ اکرام کے پیروں میں لگ جاتی، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کہا کہ نہیں سارے سڑکیں دھو دو۔ اگر وہ نجس ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سڑکوں پر بہانے سے منع کرتے کہ شراب نجس ہے، اسے سڑکوں پر مت بہاؤ، اس سے لوگوں کے کپڑے پیر گندے ہو جائیں، جسے پیشاب پاخانہ جسے بہایا جاتا ہے۔ اور ایک روایت جیسے آتی ہے، اس کے برخلاف آپ دیکھیں گے کہ وہ اعرابی جو آ کر مسجد میں پیشاب کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پانی بہانے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، شراب کی ہانڈی لے کر، کوزہ لے کر آئے، بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو میں تحفے میں دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ شراب حرام ہے؟ پھر انہوں نے بازو سے ایک صحابی نے ان سے کان میں کچھ کہا کہ چلو ایسا کرو کہ اسے بیچ دو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے کان میں کسی نے کیا کہا؟ کہا کہ انہوں نے مشورہ دیا کہ اسے بیچ دو۔ کہا کہ جو چیز حرام ہے اسے بیچ بھی نہیں سکتے۔ تو انہوں نے اس کا ڈھکن کھولا اور شراب کو وہیں بہا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھونے کا حکم نہیں دیا۔ تو یہ سارے دلائل بتاتے ہیں کہ اگر آج کے زمانے میں
اگر کوئی مسجد میں آتے ہیں، مسجد کے دروازے پر سینیٹائز اگر کیے جاتے ہیں، ان کے کپڑوں پر، ان کے ہاتھوں پر سینیٹائزر مارا جاتا ہے، تو اس سے ان کے وضو میں کوئی فرق نہیں پڑتا انشاءاللہ۔ تو ان کو بے خوف ہو کر نماز پڑھیں، اور یہ جسے یہ قول ہے کہ راجح یہی ہے کہ سینیٹائزر سے وضو نہیں ٹوٹتا، وضو میں کوئی فرق انشاءاللہ نہیں پڑتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔